بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بی اے اور بی کام کے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اکنامکس کو الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پہ اپنے کورس میں شامل کیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی اور جی سی یونیورسٹی پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اکنامکس کا کمپلیٹ سلیبس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پیپر کا پیٹرن آپ کو ڈیفائن کروں گا، اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس جو پورے سلیبس سے کون کون سے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو بچے اکنامکس کو انگلش میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں ان بچوں کے لیے سلیبس کو انگلش میں دکھاؤں گا، پیپر کا پیٹرن اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں میں سب کچھ آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو اکنامکس میں جو سلیبس پنجاب یونیورسٹی اور جی سی یونیورسٹی پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھایا جاتا ہے، پہلے اسی سلیبس کو آپ اردو میں میچ کر لیں۔ اپنے پاس جو بھی کتاب موجود ہے اپنی کتاب سے آپ اس سلیبس کو میچ کریں۔ پنجاب یونیورسٹی اور جی سی یونیورسٹی دونوں کا سلیبس سیم ہے، آلموسٹ ہر ٹاپک جو اس کا سیم ہے۔ تو جو اردو میں اکنامکس کو اٹیمپٹ کریں گے اپنی بک سے اس سلیبس کو میچ کریں گے، اسی سلیبس کے اکارڈنگ میں آپ کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس بھی شیئر کروں گا۔ اچھا، اس سلیبس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ حصہ اول میں جو یونٹس ہیں وہ ڈارک کیے گئے ہیں، آگے ان کے جو سب پوائنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح حصہ دوم میں پاکستان کی معاشی ترقی، اس میں بھی جو امپورٹنٹ یونٹس ہیں، جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، سلیبس میں جو حصہ ہے آپ کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی جو حصہ اول اور حصہ دوم کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن آپ کے ساتھ میں الگ الگ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ جو ٹاپکس آپ کو میں ڈیفائن کروں گا، جو ٹاپکس آپ کو میں بتاؤں گا، آپ کا پیپر 100% انہی ٹاپکس کے اندر سے کور ہو جائے گا۔ یہ اردو کا سلیبس۔ پھر اسی طرح اگر کسی بچے نے اکنامکس کو انگلش میں اٹیمپٹ کرنا ہے یا اس نے انگلش کے طور پہ اسے اٹیمپٹ کرنا ہے تو اس بچے کے لیے میں اسی سلیبس کو انگلش میں بھی دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اکنامکس کی بک موجود ہے، انگلش میں ہے یا اردو میں ہے، سلیبس جہاں سے آپ میچ کر سکتے ہیں۔ باقی جو ٹاپکس آپ کو میں دکھاؤں گا، جو امپورٹنٹ کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان سب کا سلوشن بھی پرووائڈ کرتا ہوں۔ سلوشن کے لیے ہر ویڈیو کے لاسٹ میں، ہر گیسٹ کے لاسٹ میں آپ کے ساتھ میں نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہ سارا سلیبس ہے پارٹ 1 کا، سیکشن 1 کا۔ اسی طرح سیکشن 2 کا جو ٹاپک آپ نے اپنے پیپر اٹیمپٹیشن کے لیے تیار کرنے ہیں وہ سارے آپ اسے نوٹ کر لیں۔ یہ ٹوٹل آپ کا سلیبس جو ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ سلیبس کو دکھانے کے بعد پیپر کے پیٹرن پہ ہلکی پھلکی بات کر لیتے ہیں۔ پھر میں آپ کو جو انتہائی ضروری سوالات ہیں، موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہیں، وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، جو آپ کے کویسچن کے پیپر کا پیٹرن ہوگا وہ ٹوٹل سوال آپ کے 10 آئیں گے۔ اچھا، ان 10 سوالات میں سے یہ سوال جو آئیں گے یہ پیئرز کی صورت میں آئیں گے۔ ٹوٹل کویسچن دیکھیں، پارٹ 1 جو آپ کا ہوگا، پارٹ 1 میں ٹوٹل کویسچن 6 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 6 میں سے آپ نے 3 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا پارٹ 2 ہوگا، پارٹ 2 میں ٹوٹل کویسچن آپ کے 4 ہوں گے، 4 میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ یہ آپ کے 3 + 2 5 کویسچن آپ نے ٹوٹل اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ ایک چیز، اب دوسری چیز جو ہوگی، جو آپ نے 3 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں پارٹ 1 سے، ہر کویسچن پیئر کی صورت میں ہوگا۔ اگر آپ نے ایک کویسچن اٹیمپٹ کیا تو اس کا اے پارٹ اور بی پارٹ مل کے یہ آپ کا ایک کویسچن بنے گا۔ اسی طرح دوسرا کویسچن جو آپ نے چوز کیا اس کا اے پارٹ اور بی پارٹ دونوں کریں گے تو آپ کا ایک کویسچن کمپلیٹ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے کویسچن نمبر 1 کا اے پارٹ کیا ہے اور کویسچن نمبر 2 کا اے پارٹ کیا ہے، اور اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرا ایک کویسچن کمپلیٹ ہوا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے آدھا یہاں سے اٹیمپٹ کیا ہے، آدھا کویسچن یہاں سے اٹیمپٹ کیا ہے۔ پورا کویسچن آپ کا تب ہوگا جب آپ کسی ایک کویسچن کے اے پارٹ اور بی پارٹ دونوں کو اٹیمپٹ کریں گے، پھر آپ کا ایک کویسچن کنسیڈر ہوگا۔ اس طرح آپ نے پارٹ 1 سے 3 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، مطلب ان کے پارٹ سمیت، اور پارٹ 2 سے آپ نے 2 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ 100 نمبر کا آپ کا پیپر ہے، ایک پارٹ آپ کا 10 نمبر کا ہوگا اور دوسرا پارٹ آپ کا 10 نمبر کا۔ یہ 20 نمبر کا ایک سوال بنے گا۔ 5 سوال آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں تو 5 کے حساب سے یہ ٹوٹل مارکس آپ کے 100 بن جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں سلیبس کے بعد پیپر کا پیٹرن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جو حصہ اول ہے، پارٹ 1 ہے، اس کے کون کون سے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہوں گے،
جو کوشچن آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کوشچنس کے آگے آپ کو ٹک نظر آئیں گے، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ٹک والے کوشچن پیپر میں زیادہ رپیٹ ہو سکتے ہیں. باقی ان ٹک والے کوشچن کبھی آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا، یا میں کبھی جس بھی گیس میں نے بچوں کو گائیڈ کیا ہے تو میں نے کبھی بھی اسی گیس میں نہیں کہا کہ آپ صرف ٹک والے کوشچن کریں باقی آپ چھوڑ دیں. اگر کسی بچے کے پاس بہت زیادہ وقت کی کمی ہے تو اپنے طور پہ وہ بے شک صرف ٹک والے کوشچن تیار کر سکتا ہے، باقی کوشچنس کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن سب سے بیسٹ اگر آپ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری 100% تیاری ہو اور ہم پیپر میں 100% اٹیمپٹ کر کے آئیں، تو جو آپ کے پاس میں ٹاپکس شیئر کروں، جو ٹاپکس آپ کو میں دکھا رہا ہوں، ان ٹاپکس کو آپ نے کمپلیٹ پریپیئر کرنا ہے. ان کو سب کو آپ نے تیار کرنا ہے، کسی بھی ٹک یا وداؤٹ ٹک کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ جو ٹوٹل کویسچن ہے یہ پارٹ 1 کے الگ سے شیئر کروں گا، پارٹ 2 کے الگ سے شیئر کروں گا. کسی ایک پارٹ کو بھی اگر آپ اچھے سے اٹیمپٹ کر کے آتے ہیں تو انشاءاللہ پارٹ 1 سے ہی آپ پاسنگ مارکس گین کر لیں گے. باقی جو بچہ جتنی محنت کرے گا اس حساب سے رب تعالیٰ اس کی محنت میں برکت بھی ڈالیں گے. تو یہ سارے کویسچن آپ کے پارٹ 1 سے ہیں. آگے حصہ دوم جو ہے، حصہ دوم کے بھی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن کے آگے آپ کو میں ٹک دکھا دوں گا. اور یہ سلیبس میں آپ کو بتا چکا ہوں، پنجاب یونیورسٹی اور جی سی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس دونوں سے تیار کر سکتے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ آپ اپنی یونیورسٹی کی سائٹ پہ جا کے اپنے سلیبس کو دیکھ سکتے ہیں. جو سلیبس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ آپ کی ریلیونٹ یونیورسٹی کا ہی سلیبس ہے، اور اسی سلیبس کے اکارڈنگ میں نے جو لیٹسٹ پیپرز ہیں آلموسٹ سارے سبجیکٹس کے وہ بھی شیئر کیے ہوئے ہیں. آپ 2025 جو ریسنٹ ایگزام لاسٹ ٹائم اپیئر ہوئے تھے اسٹوڈنٹ، انہوں نے جو پیپرز مجھے دیے ہیں میں نے سارے پیپر اپلوڈ کیے ہیں. آپ وہاں سے پیپر کا پیٹرن بھی جان سکتے ہیں. اپنی ریلیونٹ یونیورسٹی کے جو پیپر کا سکیچ تھا وہ سارا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو پارٹ 1 کو اور پارٹ 2 کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. جو کویسچن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں انشاءاللہ تعالی آپ کا پیپر 100% انہی کویسچن سے ریپیٹ ہوگا، کوئی بھی کویسچن باہر سے نہیں آئے گا. یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے دونوں کویسچن آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر کسی کے بچے کے پاس بک موجود نہیں ہوگی تو آپ نے سلوشن کے لیے اسی گیس کے لاسٹ میں نمبر شیئر کرتا ہوں. ہر گیس کے لاسٹ میں نمبر میرا موجود ہوتا ہے واٹس ایپ میں، آپ اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کی بائیو سے بھی آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں. باقی اس میں جو گراف ہوں گے وہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ گراف آپ نے پیپر میں لازمی بنانے ہیں، اور کچی پینسل آپ استعمال کیا کریں. لیڈ پینسل سے گراف اگر آپ اس کا سکیچ بنائیں گے تو ایگزام میں آپ اچھے مارکس سکور کریں گے. بے شک آپ سے کویسچن میں گراف بنانے کا کہا جائے یا نہ کہا جائے، آپ جب بھی کوئی کویسچن ایسا دیکھتے ہیں کہ جس میں گراف کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں گراف بنا کے ضرور دکھایا کریں. اس سے آپ کو پازیٹیوٹی بھی ملتی ہے. پیپر آپ کا جو مارکس کے لحاظ سے بہت اچھا اٹیمپٹ ہو جائے گا. یہ اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے گیس تھا. اسی گیس کو میں اگر کوئی بچہ انگلش میں اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے یا وہ بچے جنہوں نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے تو ان بچوں کے لیے اردو لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اسی گیس کو میں آپ کو انگلش میں بھی دکھا رہا ہوں. سیم ٹو سیم پیٹرن اس کا، سیم ٹو سیم سلیبس، اور سب کچھ اردو کے سلیبس کے جیسا ہی ہے. بس آپ کو اتنا میں بتا دوں کہ جب بھی جو بھی گراف خاص طور پہ اکنامکس کے سبجیکٹ میں بنائے جاتے ہیں تو یہ گراف والے کویسچن آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں گراف اٹیمپٹ کرنے میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے یا میں گراف کو پریپیئر نہیں کر سکتا، تو آپ بے شک گراف کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو بچہ گراف بنا کے پریزنٹ کرتا ہے کسی کویسچن کے آنسر کو تو 100% گارنٹی ہوتی ہے کہ اس کے میکسیمم مارکس، اگر 20 مارکس سے کویسچن ہے آپ نے گراف بنا کے کسی کویسچن کو ریپرزینٹ کیا ہے تو آپ کو پورے نمبر دے سکتا ہے. اس اسٹوڈنٹ کے کمپیریزن میں جو بچہ تھیوری کو اٹیمپٹ کرتا ہے یا ایک نیریٹیو ایسے لکھتا ہے یا آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک کویسچن کے آنسر کو بتاتے ہیں تو اس میں اگر آپ 20 میں سے 15 نمبر بھی سکور کرتے ہیں، گراف والے بچے جو ہیں یہ 20 میں سے 20 نمبر بھی ان کے آ سکتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے خاص طور پہ اکنامکس کے جو بچے جو اگر آپ گراف کو تیار کریں گے تو اس میں آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے. باقی سلوشن کے لیے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا ہوں یوٹیوب کی بائیو سے آپ کو میرا نمبر مل جائے گا. آپ یوٹیوب کی بائیو سے نمبر لے سکتے ہیں. ہر گیسٹ کے لاسٹ میں آپ کو نمبر پرووائڈ کرتا ہوں. جو بھی کویسچن اٹیمپٹ کریں، جو بھی آپ آنسر لکھیں، کوشش کیا کریں اسے پراپر بگننگ، مڈل اور اینڈ کے ساتھ اٹیمپٹ کیا کریں. جو بھی آپ کی مارکس ڈویژن ہوتی ہے وہ بگننگ اور اینڈنگ کو
3 نمبر کے ساتھ. باقی جو مارکس ہوتے ہیں آپ کے وہ جو مڈل پورشن ہوتا ہے, جو مین پوائنٹ والا پورشن ہوتا ہے, وہیں پہ آپ کو اصل جو مارکس ہیں وہیں پہ آپ کو ملتے ہیں. تو یہ سارا آپ کا سلیبس, یہ سارا آپ کا پیپر کا پیٹرن, اور آپ کو میں نے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن بتائے ہیں. میں امید کروں گا کہ اگر آپ ان کویسچنز کو تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایگزام بہت اچھا ہوگا. سلوشن کے لیے آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو بھی سلوشن انگلش میں یا انگریزی میں اویلیبل ہوا آپ کو میں ضرور پرووائڈ کروں گا. سلوشن کے چارجز ہوتے ہیں, یہ بات آپ کلیئر کر لیا کریں. میں خود انگلش کا ٹیچر ہوں, لیکن باقی سبجیکٹ سارے میں باقاعدہ طور پہ گیس پرچیز کر کے چینل پہ شیئر کرتا ہوں. جس بچے کے پاس کتاب موجود نہیں ہوگی تو وہ کتاب کی غیر موجودگی میں آپ سلوشن کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک ایفرٹ ہے کہ آپ کتاب سے دیکھیں, جو کویسچن آپ کو میں نے بتائے ہیں ان کویسچن کو پریپیئر کریں. میری طرف سے آپ سب کے لیے نیک تمنا ہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.